بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل. ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے نوٹیفیکیشنز کے لیے، اور اس کے سبسکرائبرز کی تعداد میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نالج بیسڈ، انفارمیشن بیسڈ چینل ہے جو آپ کی خدمت میں بہترین خبریں، تجزیے بالکل امپارشل آنیسٹی کے ساتھ لے کر آتے ہیں. تو جناب پہلے ہم بات شروع کر لیتے ہیں. ویسے تو انٹرنیشنل سبجیکٹس بھی ہیں، نیشنل سبجیکٹس بھی ہیں، اور آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن اور ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی بھرمار یہاں پر ہو گئی ہے. اس کے پیچھے امریکہ یا ڈیپ اسٹیٹ کی کہانی کیا ہے؟ گلوبل ڈیپ اسٹیٹ ہے کہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہے؟ گلوبل ڈیپ اسٹیٹ بھی امریکہ کے لیے چلتی ہے. تو ہم آ جاتے ہیں سیدھے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، جس کی کنفرنٹیشن اپنی زبردست طور پر جاری ہے، اور وہاں پہ جنید اکبر کے لائے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے پی کے لوگوں میں اور اسلام آباد کے لوگوں میں کافی ہلجل ہے، بے چینی ہے. شیر افضل مروت کہتے ہیں جی میں بانی سے رہ کر بات کروں گا. دوسری نواز شریف کی تعریف بھی وہ کر رہے ہیں. ان کے بارے میں، ان کے اعتماد کے بارے میں پارٹی کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ قابل اعتماد اور قابل اعتبار بندہ نہیں ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی ساری قیادت اور اس میں اکثریت جو ہے وہ کے پی اور پنجاب وغیرہ کی ہے. تو وہ کسی بھی طور پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسپیشلی یہ جو 9 مئی کا جو کھیل ہوا تھا لاہور اور دیگر علاقوں میں، اور اس کے بعد ملٹری کورٹس، پھر اس کے بعد سزاؤں کی معافی، اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی زبردست بدنامی کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہیں. ہیومن رائٹ کی وائلیشن کا یہ ایک تازہ ترین کیس ہے. جیسا کہ اسرائیل نے ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا اور صف اول کا قاتل 2024 کا ٹھہرا. 2025 میں بھی یہی صورتحال ہے. تو پاکستان میں کسی بھی طور پر سچویشن از ناٹ دیٹ نارمل، اور نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی بڑے حالات ٹھیک ہیں. یہاں پر کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی ہے. پوری کی پوری ٹاپ کارڈر کی جو موجودہ حکومت ہے، کولیشن ہے تینوں پارٹیوں کا، ان کی ڈیلیوری آپ کے سامنے ہے. اور یہ اپنے طور پہ کہتے رہتے جی کہ ہماری ٹرن اراؤنڈ ہو گیا ہے جی اکانومی کا. یہ ٹرن اراؤنڈ اکانومی کا ایسا ہے کہ 100 پر سیمپل شہر لے لیجئے آپ کراچی، لاہور، حیدرآباد، فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب آپ کی اکانومی کہاں کھڑی ہے. لیٹ دا پیپل کم آؤٹ ود دیئر اون اوپینین اینڈ ٹرو اسسمنٹ، کیونکہ کنزیومرز ہی نے فیصلہ کیا. آپ کو یاد ہے پرچیزنگ پاور پیرٹی بیس پر پاورٹی کی ایویلیویشن، اسسمنٹ اور میجرمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو آج کنزمپشن بیسڈ کرنا پڑتی ہے کہ سوسائٹی کیا کنزیوم کرتی ہے اور اس کا کنزمپشن کا پیٹرن کیا ہے. پاکستان کے اندر تو کھانے کو ہی نہیں ہے، وہ بن ہی نہیں سکتا. اس کے اوپر آپ کو پرچیزنگ پاور پیرٹی وہاں پہ بھی نہیں جا سکتے. تو کس پیٹرن پہ آپ کو اپنے یہاں پاورٹی میجر کرنی پڑے گی؟ لیٹ اٹ بی دی ہاؤس ہولڈ سوشل سروے. اس سے پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ پاکستان کے 40 بڑے شہر نہیں لینے، آپ 25 بڑے شہر لے لیجیے اب آپ، اور ہر شہر جو ہے 1 ملین اینڈ ابو کے حساب سے آپ اس کو سروے کر لیجئے. آپ کے سامنے پرائسز کی اور سوشل ایکویٹیز کی، ایکویلٹیز کی، اور ایکویشن جو ہے نا آپ کے سامنے سمجھ میں آ جائے گی کہ معاشرتی ایکویشن میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جنید اکبر کو لے آئے پی ٹی آئی کے چیف، بہت اچھا کیا انہوں نے. آتے ہی اپنی ڈیمونسٹریشن کی انہوں نے، اپنی ایفیشنسی اور اپنی کارکردگی دکھائی سوابی کے جلسے میں، اور کامیاب رہے. اب لاہور میں ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو سکا ہے، پکڑ دھکڑ ہو گئی، 144 لگا دی گئی. تو یہ وہ صورتحال تھی جس کے لیے پرچ کا جو ہے صفائی کا طریقہ کار عمران خان نے خود انٹروڈیوس کیا ہے اپنی پارٹی میں، اور وہ کسی بھی طور پر نہیں سمجھتے. جبکہ بیرسٹر گوہر، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میر افضل، یہ جو شیر افضل مروت ہیں، ان کی یہاں سے روانگی ہوئی ہے، مجھے اگر انہوں نے اپنی صورتحال نہیں بدلی تو ہو سکتا ہے بیرسٹر گوہر کو بھی پارٹی سے فارغ کر دیا جائے، کہ وہ کہتے ہیں جی آرام سے چلو، آہستہ چلو، اور اگریسو پالیسی لیے بغیر آپ کے لیے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ ابھی تک جتنے بھی آپ نے یعنی سافٹ اور ہلکے انداز میں چلنے کی کوشش کی تھی، اس کا بھی نتیجہ کچھ نہیں نکلا. یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو اگریسو ہو کر، اگریشن کے ساتھ اپنے پولیٹیکل مقاصد کو آگے لے کر چلنا، یہی واحد ضرورت ہے. جیسے کہ ٹرمپ نے کر کے دکھایا، اس کو گولی بھی لگی. ٹرمپ نے ایک اگریسو
وہ اپروچ کے ساتھ، اپنی پروپوزیشن کے ساتھ امریکہ میں ڈیپ اسٹیٹ کے مقابلے پر، اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے پر وہ سامنے اپنے آپ کو لے کر آئے اور دیکھیں وہاں پہ کیا ہے. مارکو روبیو اور ایلون ماسک، یہ دو ان کی ٹیم کے نوجوان، میں سمجھتا ہوں بالکل نوجوان ہیں، اور باقی انڈیا نامینیٹڈ وہاں پہ ایلیمنٹس آ گئے ہیں جو ٹرمپ کو کسی بھی طور پر وہ پرو پاکستان تو جانے ہی نہیں دیں گے. یہ وہ سچویشن ہے. اور پال کپور کی جو ریسرچ ہے، جو اسسٹنٹ وار کالج کے اندر وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے، ان کی اپنی بھی مسلمانوں کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی آبزرویشنز یا آؤٹ پٹ ابھی تک نہیں آیا ہے کہ چلے ان بٹوین دا لائن اور مڈل آف دا سینٹر لے کر وہ اس کو لے کر آگے چلیں گے. ایسا بھی نہیں ہے. وی ہیو یٹ ٹو سی. آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے گلوبل اکنامک پاور چائنا کے ساتھ ہی وہ پنگا لے لیا انہوں نے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریکنسائل کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب یوکرین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور چائنا کے ساتھ ٹیرف کی ہم جنگ میں جانا نہیں چاہتے، جبکہ چائنا نے WTO میں پہلے ہی شکایت کر دی ہوئی ہے. اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ابھی اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہے، جو ایمی اپنے آپ کو نائب وزیر اعظم بھی کہلواتے ہیں تاکہ عہدے کے اندر جان پڑ جائے یا ان کی اپنی شخصیت میں جان پڑ جائے، یہ جا رہے ہیں. اور انہوں نے کل ایک میٹنگ بھی کی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو یعنی بالکل ہی نان ڈپلومیٹک انداز میں اور گفتگو کمیونیکیشن کے اندر فلو نہیں ہے ان کے. وہ جو ہمارے ہاں ٹپیکل پنجاب میں ہوتا ہے نا جی، اپنے اسکول ماسٹر ٹیچرز وغیرہ جو اپنے لیول پہ بچوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اسی کے مقابلے پہ ایک اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، وہاں کے بچے شارپ ہوتے ہیں، IQ ان کا زیادہ ہوتا ہے، EQ بھی زیادہ ہوتا ہے. اس لیول پہ ہمیں لانے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں ہے نہیں. فارن منسٹر ہے وہ، آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، مانے نہ مانے، بٹ ہی از اے فارن منسٹر. شہباز شریف کی اور نواز شریف کے ناک کا بال ہیں وہ. ان کو چائنا بھی لے کے گئے تھے صدر زرداری صاحب اپنے، وہ رجسٹ نہیں کرتے، کہتے جی ٹھیک ہے آ رہے ہیں تو آنے دو، فائدہ ہی ہوگا اس سے، ان کا پوائنٹ آف ویو پروجیکٹ ہوگا. تو واٹ ہی ڈیڈ واز ٹوٹلی ان اپیلنگ اور اسیومنگ سی صورتحال تھی پاکستان کے لیے. اس کے مقابلے میں جے شنکر، آپ دیکھیں سیکورٹی کانفرنس جو تھی، انٹرنیشنل سیکورٹی کانفرنس ان میونخ جرمنی، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کتنے لوگ آئے. JD وینس آیا وہاں پہ، امریکہ کا نائب صدر، ابھی پہلی دفعہ اس کا بین الاقوامی دورہ وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کے بعد. ہمارے یہاں سے کوئی نہیں تھا، معذرت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. انڈیا کا میڈیا چھایا رہا وہاں پر، اور وہاں جو صورتحال ہے ابھی 3 دن کے بعد وہاں پہ انتخابات بھی ہیں. جرمنی کے اندر ایک لہر نکلی ہے نیشنلسٹ کی اور پرو ریلیجیس یعنی رائٹ ونگ کا تھوڑا سا انکلینیشن اور رجحان زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. واٹ وی نیڈ از کہ ہمیں اپنے گھر کو آرڈر میں لانے کی ضرورت ہے. ہمارا گھر، ہمارا جو ہاؤس ہے ان آرڈر نہیں ہے. وی آر سفرنگ فرام مینی ڈیزیزز، مینی سنڈرومس ہیں جو پاکستان کو اس وقت کھائے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک ڈائنامک لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو پاکستان کو لے کر آگے چل سکے. ڈاکٹر یونس کو دیکھ لیں، یہ از ناٹ اے پولیٹیکل لیڈر، وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، لیکن بے شمار ملکوں کے سیاسی لیڈرشپ سے زیادہ پاورفل ٹیکنوکریٹ اور آنیسٹ لے کر اپنے معاملات کو چل رہے ہیں. انہوں نے ہندوستان جیسے پاورفل، اس کو سرنڈر کر جانا چاہیے تھا کہ یار ٹھیک ہے جی، حسینہ ماجد اب چلی گئی ہیں جی، اب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور لیٹس سارٹ آؤٹ دا ایشوز. نو، ہندوستان میں جتنے مسائل ہیں وہ بظاہر ان کا میڈیا چھپا کے بیٹھا ہوتا ہے، ان کی کارپٹ کے نیچے جو ڈسٹ ہے اس کا ریفلیکشن کل منی پور میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ صدارتی نظام آ چکا ہے. ہندوستان آہستہ آہستہ کھسک رہا ہے اپنی جگہ سے، اور خاص طور سے بنگال کے برابر کے جو جتنی بھی ریاستیں ہیں، میزورام اور منی پور، آسام، ناگالینڈ، یہاں پہ کسی بھی طور پر امن نہیں ہے بھارت کے لیے. اور ظاہر ہے ہم تو چاہیں گے کہ وہاں پہ اگر سچویشن میں اگر کوئی گڑبڑ پیدا ہوتی ہے تو وی آر ناٹ وریڈ اینڈ کنسرن اباؤٹ اٹ. سیم از دا کیس وتھ بنگلہ دیش بھی کسی طور پہ خوفزدہ نہیں ہے بھارت کے ساتھ. حالانکہ خوفزدہ ہو جانا چاہیے، چھوٹا سا ملک ہے یار. حسینہ ماجد کو وہاں سے لوگوں نے ہٹا دیا ہے، نوجوان طالب علموں نے، اسٹوڈنٹس نے اس کو کک آؤٹ کر دیا ہے تو ہمیں جو ہے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. ہماری انڈسٹری پہ بجلی کا مسئلہ ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں. گوتم اڈانی ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی طور پر بنگلہ دیش کو آگے نہیں لے جایا جانا چاہتے. تو دیز ور دی سوشو اکنامک ایشوز. ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، انٹرنیشنل ہے. بڑا زبردست ٹرمپ میٹنگ انہوں نے امریکہ میں کی ہے. مودی نے واپس آئے تو پتہ لگا جی کہ F-35 کے ہی خلاف ہو گئی ہے
ان کی اپنی قوم F-35 کے خلاف ہے، جبکہ سخوئی 57 جو ہے لیٹسٹ ان کا 6th جنریشن آ گیا ہے، چائنا بھی 6th جنریشن میں آ گیا ہے 5th کے بعد. تو اب تو دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، اور انڈیا کے لیے بہت مشکل ہے اس وقت ٹرمپ کو گڈ بائی کہنا. تو گڈ بائی پورا کا پورا ان کی گود میں جا کر لیٹے ہوئے ہیں مودی صاحب. اور آپ نے دیکھا کس طرح ایک چھوٹا سا بچہ جیسے گود میں لیا جاتا ہے، باپ یا چاچا اس کو لیتا ہے، ماموں لیتا ہے بچے کو گود میں لے کر بڑے پیار کے ساتھ، اس طرح جناب یہ ٹرمپ کے ساتھ ایسے چپک گئے جیسے کاکروچ چپکتا ہے. تو یہ تو جناب جی ہمارے پڑوس کے جو مسلسل آتنکواد کا ثبوت جو ہے، لیٹ اٹ بی دا انٹرنیشنل ٹیم آف ایکسپرٹس اینڈ ریسرچرس، وہ پاکستان آ جائے، بات کریں آپ. یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں آپ کو تو شکست ہوئی، آپ نے تو پاکستان کو روکنے کی کوشش کی، جولائی سے پاکستان چیئرمین بن جائے گا، پاکستان ول بیکم اے چیئرمین آف دیٹ. یہ اس سے بھی ہندوستان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. تو جناب بنگال، پاکستان، میں پھر کہتا ہوں چین اور ٹرکی، اور اب تو انڈونیشیا بھی ٹرکی کے اس میں آ گیا ہے. 60 جدید ترین ڈرون، وہی ڈرون جو کہ اس وقت بنگلہ دیش میں چل رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی ایک ایڈوانس ورژن آ رہا ہے جو ابھی 12 لے رہے ہیں، وہ اس کے بعد 60 ٹوٹل لے رہے ہیں انڈونیشیا نے. تو یہ ہے وہ ڈائنامک لیڈرشپ آف طیب اردوان آف ٹرکی، اور ملیشیا، انڈونیشیا، اس کے بعد پاکستان سے ہو کر وہ چلے گئے. اور مجھے نہیں معلوم، میرے پاس ابھی کنفرم رپورٹ نہیں ہے، لیکن شنید یہ ہے کہ طیب اردوان چاہتے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ اپنے ہاؤس کو آرڈر کرے، اور یہ جو جعلی الیکشنز، انتخابات فیبریکیٹڈ، اس کے اوپر الیکشنز کمیشن کے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں. اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی کی ضرورت ہے. اینڈ یہی تو خوف ہے جو کہ عمران خان سے لگا ہوا ہے ہمارے حکمران طبقے کو، کہ کل یہ شہباز شریف جا رہے تھے ملک سے باہر، جا سکے گے نہیں جا سکے گے. دونوں بیٹے ان کے تو چلے گئے ملک سے باہر، محترم نواز شریف صاحب کے. جناب چیلنج تو ہے. اور پھر نیشنل ریکنسیلیشن اور اپروچما ممکن نہیں ہے. آپ کو یو ہیو ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ، یو شوڈ کال اسپیڈ اے اسپیڈ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب یہ صحیح بھی غلط ہے اور غلط بھی صحیح ہے. نو، ایبسلیوٹلی ناٹ. قوموں کی زندگی میں ایسے وسائل کی کمی ہوتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بٹ دا لیڈرشپ وہ دیٹ ڈرائیوز آؤٹ آف دی کرائسس. دا نیشن گوز آؤٹ آف دی کرائسس اونلی بیکاز آف دی لیڈرشپ. یہاں پہ لیڈرشپ میں وہ تھپڑ نہیں ہے. دیر آر مینی کرائسس. سندھ میں دیکھ لیجیے، کراچی میں کیا ہو رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. ٹینکر پہ ٹینکر، ڈمپر ڈمپر، وہ بندوں کو مار رہے ہیں، وہ جلا دیتے ہیں، عوام جلا دیتے ہیں. پانی کا کرائسس ہے کراچی شہر میں. یہاں پہ سسٹم ہی نہیں ہے گورننس کا. پانی کی پائپ لائنیں نام کی کوئی چیز کراچی میں ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ سب جو ہے ڈیفینس کلفٹن سوسائٹی کے علاقے میں، گلشن کے علاقے میں، یہاں پہ پانی ٹینکرز کے ذریعے خریدا جاتا ہے. بلینز آف روپیز کی ٹرانزیکشنز ہیں واٹر کی. یہاں پہ آپ نے رینجرز بھی لگا کے دیکھ لیے تھے 2-3 سال پہلے، جب کور کمانڈر جنرل بلال اکبر، اس سے پہلے ڈی جی تھے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی لائنیں وائنیں نہیں ہیں. یہاں پہ واٹر بورڈ جو ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی کے جالے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ان کی پرفارمنس کیا ہے. لوگ مشکلات کا شکار ہے، پرائیویٹ پارٹیز پیسے کما رہی ہیں. تو گورننس کے بہت زیادہ ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، انریسٹ ہے، پرابلمز ہیں. اس کا واحد حل جو ہے وہ آپ کو ایک فریش مینڈیٹ فرنچائز کی طرف، اڈلٹ فرنچائز کی طرف جانا ہوگا. اس کے بغیر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان جو اینٹی پاکستان جو پوسچر لے کے چل رہا ہے، ایکشنز لے کے چل رہا ہے، وہ پاکستان کو کسی گہرائی میں نہ ڈال سکے. اس کے لیے ہمیں یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ پازیٹیو انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ. وہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان ہو. لیڈرشپ کہیں پہ بھی، بنگلہ دیش میں کسی کو پتہ تھا 5 اگست سے پہلے کہ وہاں پہ لیڈرشپ کون سی آ رہی ہے؟ کون لوگ ہیں نوجوان لڑکے جن کے پاس نہ تجربہ ہے نہ کچھ ہے، بس اونلی دے ہیو گاٹ اے ڈٹرمینیشن. ان کے پاس ریزالو تھا، ان کے پاس مقصد تھا، اور مقصد بہت بڑا تھا کہ یہاں سے انڈیا کی حج منی کو یہاں سے نکال کے باہر کھڑا کریں. یہ محترمہ کو یہاں سے نکال، وہ لنچ کر دیتے. وہ تو شکر کریں کہ آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے انٹروین کیا اور ان کو وہاں پہ ہیلی کاپٹر فراہم کر دیا. وہ دہلی انڈیا چلی گئی. وہ برابر میں ظاہر ہے انڈیا لاؤڈ کنٹری ہے بنگلہ دیش. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے مجھے اجازت دیجیے، اور کامنٹ کوئی اسپیشل کسی سبجیکٹ پہ گفتگو ہونی ہے تو وہ بھی بتا دیجیے. آئی ول انشاءاللہ ٹرائی ٹو پٹ مائی انپٹ ان دیٹ.
تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. السلام.